تھوڑی سی ٹائم لائن ایک نظر آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا 609 سی میں، اور 612 تک آپ نے محدود لوگوں تک دعوت پہنچائی اور سبھی مان لے آئے، سابقون الاولون۔ پھر 612 سے آپ نے یہ دعوت عام پورے مکہ میں پھیلائی، اور صحابہ کرام میں مشکلات بھی آئیں، کچھ کو جسمانی ٹارچر اور سب کو ہی سائیکولوجیکل ٹارچر، وہ رہا یہ 612 ٹو 14 میں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو غلام صحابہ تھے ان سب کو آزاد کر دیا، اور وہ پھر ہجرت کر کے حبشہ جو کہ ایریٹیریا اور سوڈان کا علاقہ، یہاں پہ جا کے سیٹل ہو گئے۔ پھر 616 ٹو 19 میں بنو ہاشم کے شعب ابی طالب میں محصوری کی ایک سزا نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی، بلکہ یہ صبر کا امتحان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی پہ، کہ ان پہ یہ ہوا گیا کہ نہیں جی ان کو کوئی چیز نہیں ہم نے بیچنی نہیں ہے، تو ان کو اب کھانے کی چیز اور سب مشکلات میں وہ آئے تھے، اور 3 سال تک یہ اس کو شعب ابی طالب یہ حرم شریف کے بالکل پاس ہے، آپ اس کے قریب لے جا کے آپ وہ صفا پہاڑی کے بیک پہ دیکھیں تو یہاں پہ آج کل تو وہ پورا بس سٹاپ، پورا بس اسٹیشن بنا ہوا ہے وہاں پہ، تو یہ تھا کہ یہاں پہ ان کے گھر تھے بنو ہاشم کے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے تھے، تو 3 سال ان پہ یہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کیا حل کہ منکرین میں سے بھی کچھ کے دل میں آتا تھا کہ یار ہم زیادتی کر رہے ہیں، تو وہ رات میں بیٹھے ان تک کھانا اور ضرورت کی چیزیں پہنچا دیتے تھے، تو 3 سال یہ رہے۔ پھر 619 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرائسس کا رہا کہ ابو طالب صاحب کا انتقال ہوا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عام الحزن یعنی غم کا سال تھا۔ پھر آپ طائف میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ادھر جا کے اللہ کا پیغام پہنچائے، تو وہاں پہ انہوں نے بدتمیزی سے آپ پہ پتھر برسائے اور یہ ہوا سلسلہ، لیکن تب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سکون بھی کیا، یہ سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کو پورا دکھا دیا ایک مسجد اقصی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہ معاملات کے جو کائنات میں کہاں کہاں دکھا دیے، کہ جناب یہ تھا کہ آپ کے دل میں سکون اور امن ہو، اور پھر ساتھ ہی اگلے سال 620 میں انصار کے کچھ لوگ ایمان لائے، اور پھر اگلے سال اور زیادہ آئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ اور قبیلوں کے لوگوں تک قرآن پاک پڑھ کے سناتے ہوتے تھے، تو پھر جن کے دل میں کچھ ہوتی تھی رمق تو وہ جلدی مان لاتے تھے، کچھ دیر سے۔ اور پھر 621 میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مکہ کے صحابی تھے، تو وہ قرآن بہت ڈیپتھ سے انہوں نے پڑھا ہوا تھا، تو وہ مدینہ منورہ گئے اور ایک پوری دعوتی تحریک انہوں نے مدینہ منورہ میں کی، اور وہاں کے اور لوگ بھی ایمان لائے اور ان کو قرآن مجید پڑھ کے سناتے رہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، اور اس سے پہلے بیعت عقبہ کہ یہ حج کے موقع پہ یہ بیعت کی مدینہ والوں سے کہ جناب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے اور وہ جہاد کریں گے، انہوں نے بیعت کر لی تھی، وہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب صدا کا سلسلہ شروع کیا کہ 2 ہجری میں 624 عیسوی کیلنڈر میں کہ مکہ کے لیڈرز مارے گئے۔ پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا مدینہ پہ جنگ احد میں، تو ان کے بڑے 70 لیڈر وہاں مارے گئے، لیکن اس میں کچھ صحابہ کرام کا امتحان بھی آیا کہ انہیں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے، چلا سلسلہ۔ لیکن اب پھر مکہ والوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے 30,000 کے قریب مدینہ پہ آئے، تو یہ جنگ خندق ہے 627 جو 5 ہجری ہے۔ تو اس میں جا کے اللہ تعالیٰ نے وہی کر دیا اس میں معاملہ کہ ان کو کوئی جنگ ہونے ہی نہیں دی،
بلکہ ایسی ٹھنڈی ہوا لگائی کہ خود پورا لشکر نکل کے بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر اب جوز کے قبیلے جو مدینہ منورہ میں بدتمیزی کر رہے تھے اور معاملات، تو اب وہ خیبر میں سیٹل تھے اور وہ اب آ کے جنگ کے لیے تیار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جائیں اور جا کے ان پہ ایک کریں۔ تو تب یہ جنگ خیبر ہوئی اور بڑا ایزیلی فتح ہوئی، اور اس میں یہ ہوا کہ پورے جیوز سرنڈر کر دیے۔ اس کے بعد پھر 8 ہجری میں 630 میں یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اس سے پہلے 6 ہجری میں تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمرہ کرنے مکہ آئے تھے، تو مکہ والوں نے روک لیا تھا، پھر کہا کہ جی چلو جی تم معاہدہ کر لو۔ تو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس میں یہی تھا کہ ہر قبیلہ جس مذہب پہ بھی جائے رہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو اسی کا پھر رزلٹ ہوا کہ ہر قبیلے کے لوگ ایمان لائے۔ تو مکہ والوں نے یہی ایک بدتمیزی کی کہ انہوں نے آ کے ایک اہل ایمان قبیلے پہ حملہ کیا تھا، تو اس لیے وہ معاہدہ ختم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ پھر کیا اور مکہ ایزیلی فتح ہو گیا۔ پھر 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا کہ جس میں رومن امپائر حملہ کی پلاننگ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جو ایمان لائے تھے، سب کوئی 40,000 کے قریب لوگوں کو لے کے تبوک گئے۔ تو رومن امپائر نے کوئی جنگ کی ہی نہیں سرے سے، اور اس کے آس پاس کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں کے جو جارڈن میں تھیں اور وہ اصل میں رومن امپائر کے انڈر تھیں، تو وہ سب کے سبھی سرنڈر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہر قبیلے کے لوگ آ کے ایمان لانے لگے اور پھر اپنے اپنے قبائل میں جا کے دعوت پہنچانے لگے۔ پھر مشرکین عرب کے لیے سزائے عام کا حکم یہ 9 ہجری میں ہی ہوا، یہ سورہ توبہ میں ہے، لیکن وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی حج کا آخری لیکچر آپ نے فرمایا 10 ہجری میں، اور اس کے 3 مہینے بعد ہی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے۔ پھر شروع میں ابتدائی بحران تو شروع ہوا کہ قبیلے کے لوگ جو اپنے دین میں صحیح طرح سے نہیں آئے تھے، لیکن اپنے طور پہ ویسے تو کہا تھا کہ ہم تو ایمان لائے لیکن نہیں لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک یہ کیا کہ کچھ نے تو تبوک جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اور کچھ نے تو یہ کیا کہ اپنے اپنے نبی بنا کے تو وہ ایک اپنی لیڈرشپ بنانے کی تو تب جا کے ایکشن ہوا، اور یہ سارے کے سارے مارے گئے جتنے منکرین تھے۔ اب جو بچے تو پھر استحکام، ترقی اور توسیع کا پیریڈ ہے، یہ 12 to 34 ہجری کا پیریڈ ہے کہ جس میں رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں فتح ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام پہ تھوڑا سا ایک کرائسس کا امتحان آیا صبر کا، جو 34 to 40 ہجری میں آیا کہ جس میں عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کی حکومت تھی۔ تو اس میں اندر کے لوگ کے جو ابھی صحیح طرح سے ایمان میں صحیح طرح سمجھ کے نہیں آئے تھے، تو انہوں نے دہشت گردی شروع کی تھی۔ تو یہ ان کا امتحان تھا، لیکن پھر سیٹل ہو گیا معاملہ، اور یہ 40 to 60 ہجری میں پھر دوبارہ استحکام، ترقی اور توسیع ہوئی کہ پھر اس کے اندر یہ پورا افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ازبکستان، کرغیزستان یہ فتح ہو گئے، اور دوسری طرف پھر مغرب میں چلے جائیں تو لیبیا تک تو فتح ہو چکی تھی، پھر آگے اس کے بعد الجزائر اور موراکو یہ سب بھی فتح ہو گیا معاملہ، اور پھر سکون رہا، لیکن پھر دوبارہ کرائسس ہوتے رہے انسانوں میں۔ لیکن یہ رہا معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رزلٹ پھر یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب آپ دیکھ لیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت 13 ہجری میں بنی ہے، تو پھر ایرانی فوج اور پھر رومن فوج کی تیاری تھی کہ وہ عرب علاقے میں مدینہ منورہ پہ حملے کے لیے تیار تھے۔ تو تب لے جا کے ایکشن کیا عمر رضی اللہ عنہ میں کہ جب عراق فتح ہوا، اور اسی طرح مغرب میں یہ
شام یعنی جس کو سیریا کہتے ہیں اور فلسطین فتح ہوئی. پھر 17 ہجری میں بصرہ اور کوفہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک باقاعدہ ایک ملٹری بیسز تیار کی. اور پھر اس کے بعد 19 to 23 ہجری میں ایران، خراسان، سیستان اور مکران جو کہ بلوچستان ہے یہ سب، اور ادھر سے ایجپٹ فتح ہوئی ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی داخلی استحکام اور سکون رہا، لیکن پھر اس کے بعد مزید فتح ہوئی کہ آرمینیا، جارجیا، تبرستان، خراسان یہ سب فتح ہوتے چلے گئے. اور دوسری طرف مغربی طرف لیبیا، سائپرس، روڈز اور سوڈان کا بڑا حصہ فتح ہوا. پھر 30 ہجری میں ایرانی سلطنت کی جو باقیات تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ دیکھیں کہ یہ میپ سے آپ کو آ جائے گا کہ یہ جو تھوڑا سا براؤن سا کلر ہے کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت تک کا ہے، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا. پھر یلو میں وہ آیا کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی. تو یہ رزلٹ تھا. تو اب یہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ پہلے ان کو حکومت دینے سے پہلے صحابہ کرام کی ٹریننگ ہوئی ہے. تو یہ آیت اب اگلی اسی موضوع پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چنانچہ جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے حقیر فوائد ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. کہ ابھی تک صحابہ کرام تو کرائسس پہ تھے، تو ان کو فرمایا کہ اب آپ کے لیے کچھ فائدہ آنے والا اور آگے آئے گا. پھر اب حکم ہوا، ارشاد ہوا اہل ایمان ان پہ حکم ہوا کہ بڑے گناہوں جیسے کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب کبھی غصہ آ جائے تو ایسے لوگ ہیں کہ جو درگزر کر جاتے ہیں. وہی لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی ہے، نماز کا اہتمام رکھا ہے، ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پہ مبنی ہے کہ ڈیسیژن میکنگ خاص طور پہ ان کے مشورے کے ذریعے چلتا ہے. اور ہم نے جو رزق انہیں عطا فرمایا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ لوگ ان صحابہ کرام کو بدلہ اس وقت لیتے ہیں جب ان پہ زیادتی کی جاتی ہے. جب دیکھیں کہ اب صحابہ کرام کی ٹریننگ میں پھر یہ بتایا کہ آپ کو حکومت مل رہی ہے، تو ابھی اس سے پہلے ہی آپ ایک ڈیسیژن میکنگ مل جل کے مشورے سے کریں. اسی پہ یہ آیا امرہم شورا بینہم کہ یہ ایک سیاست کا مین حکم یہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو پھر تو آپ ویسے ہی عمل کرتے، لیکن اگر کوئی ایک اسٹریٹجی ایک اس کے لیے خود ایک ڈیسیژن کرنا ہے تو آپ صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے پھر سب کے مشورے سے ڈیسیژن لیتے تھے. اس کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل یہ ملے گی کہ جنگ بدر میں پہنچے تو اب ایک جگہ پہ پڑاؤ اپنا رکھ رہے ہیں، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوکیشن ساری میں گزرتا رہتا ہوں مجھے پتا ہے، تو پلیز آپ اس کی بجائے نا تھوڑی سی یہ ذرا اونچی جگہ یہاں کر لیں کہ وہاں پہ پانی ہے، تو اس سے آپ کی سیکیورٹی بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا. پھر اس طرح جنگ احد میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچا تھا کہ ہم شہر کے اندر ہی رہتے ہیں اور سیکیورٹی کرتے ہیں، تو لیکن اب جو ابھی نئے ایمان لائے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم جہاد کریں، اور وہ میجورٹی انہیں کی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا، اور پھر مدینہ منورہ شہر سے نکل کے پھر انہوں نے کھلی جنگ کی، جو آج کل تو مدینہ منورہ کا حصہ ہی ہے احد پہاڑ جو ہے، لیکن اس زمانے میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں. تو دیکھیں کہ ڈیسیژن میکنگ اسی طرح مشورے سے کرتے تھے. اور پھر اور کوئی علاقے فتح ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی میں سے کسی کو وہاں کے کنسلٹنٹ یا گورنر کے طور پر انہیں بھیج دیتے تھے کہ یہ طریقہ تھا، اس طرح سے چلاتے تھے. تو یہ دیکھیں کہ یہ ان کی ٹریننگ ایسے کی گئی. پھر مزید ارشاد ہوا اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے، پھر جس نے معاف کیا اور معاملے کی اصلاح کر لی تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا.
ہاں جن پر ظلم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا تو یہی ہے کہ جن پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو لوگ صبر کریں اور معاف کر دیں تو بے شک یہی کام ہے کہ جن کی تاکید کی گئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل کیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ کے لوگ بڑے ڈر رہے تھے کہ یار ہم ہی تو ظلم کرتے رہے ہیں تو اب ہمیں ماریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یہی اعلان کیا تھا بھی آپ اپنے گھر میں رہیں یا حرم شریف میں رہیں یا پھر آپ ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ معاملہ ہو گیا ختم تو پھر آپ نے سب پورے مکہ کو حرم شریف میں بلایا اور پھر بلا کے آپ نے فرمایا بھی آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ تب وہ رونے لگے کہ بھی یہ تو اب ہمیں مارنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی بات ہی کہوں گا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ ابھی اب آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ فرمایا تو سب کے دل اطمینان میں آ گئے اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کیا کہ کعبہ شریف کے پاس جتنے بت تھے اور جتنی تصاویر تھیں سب کو وہیں پہ تباہ کر دیا، اور پھر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پھر یہ دیا کہ اب آس پاس کی آبادیوں میں جہاں جہاں ہیں یہ بت ان سب کو آپ جا کے تباہ کر دیں، اور قبریں بھی جو بڑی بڑی بنی جہاں پوجا کرتے ہیں تو ان سب کو بھی آپ گرا کے بس صرف ایک ہاتھ کی حد تک ہی چھوڑ دیں اس کو۔ یہ کیا انہوں نے۔